انتہائی افسوسناک بات تو یہ ہے کہ جب میں عمرہ کرنے گیا اور مدینہ منورہ پہنچا، ایک لال رومال والے نے، میں ظاہر بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کو کبھی بھی پیٹ کر نہیں آیا، کوئی لاکھ ڈنڈے مارے، کوئی لاکھ کو پھیرے، میں نے نہیں پھیرا، میں نے پیٹ نہیں کی، میں آتا ہی الٹا تھا، الٹا ہی چلتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے پکڑ لیا پیچھے سے، عربی تھا، ویسے تو یہاں کے پاکستانی غدار، ہندوستانی غدار، بنگلہ دیشی غدار، افغانستانی غدار، ان ملکوں کے غدار، یہ جو میں نے نام لیے، ان ملکوں کے غدار وہاں کھڑے ہوتے ہیں جو ہمیں روک رہے ہوتے ہیں، ہمیں پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے منع کر رہے ہوتے ہیں، ان ملکوں کے غدار ہیں جن کا میں نے نام لیا۔ وہ عربی تھا وہاں کا، اسے اردو نہیں آتی تھی، اس نے عربی، چونکہ مجھے عربی آتی ہے، شکر ہے مجھے عربی آتی تھی، میں سمجھتا تھا۔ اس نے جیسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً کہا، ایک جملہ بولا جو ظاہر بات ہے میرے دل کو بہت برا لگا جا کر۔ اس نے بولا مجھے، ہاں جی، لیس الادب برسول اللہ، میرا دل پارا پارا ہو گیا، چکنا چور ہو گیا، ایسا جیسے دل کا آگ گینا بالکل کچرا کچرا ہو گیا، میرا اوپر کا دم نیچے، نیچے کا اوپر۔ میں نے کہا اس شخص نے بول کیا دیا میرے سامنے، ایسے جواب دوں سنہری جاوید کے سامنے، میں تو یہاں بول بھی نہیں سکتا۔ کچھ نہ بنی میرے سے، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے گیا تاکہ سنہری جاوید سے دور جا کے اس سے بات کروں کہ تو نے بولا کیا ہے، کیا تھا اس نے بتایا عربی میں، لیس الادب برسول اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لیس الادب برسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ہرگز ادب نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عاشق رسول کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میں جب ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا، میں نے پھر اسے عربی میں کلام کیا، عربی میں نے اسے قرآن کی آیت بتا کر بتایا، آپ کہہ رہے ہو ادب نہیں کرنا چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے وَتُوَقِّرُوا وَتُعَزِّرُوا، اور آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ ادب نہیں کرنا، میں آپ کی بات مانوں گا قرآن کی۔ میں نے اکیلے میں بات کی جا کے اسے، تو اس نے جب دیکھا کہ اس کو تو عربی آتی ہے، تو جس کو عربی آتی ہے اس کا ہاتھ فوراً چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ، اس سے بحث نہیں کرتے، اس نے مجھے فوراً چھوڑ دیا۔ وہ اردو بولنے والا کوئی غدار افغانستانی، غدار پاکستانی، غدار انڈین، غدار بنگلہ دیشی کوئی کھڑا تھا، وہ اردو میں مجھے سمجھانے لگا۔ میں ظاہر بات ہے بحث تو کرنے لگا تھا، لیکن مجھے کسی عاشق رسول نے میرا ہاتھ پکڑ کے روک دیا، میرا سرکار کی بارگاہ خاموشی سے چلے جاؤ، رہنے تو یہ تو گستاخ کھڑے یہاں پر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں لعنت ہو ان لوگوں پر، مسلمانوں لعنت ہو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کا ادب نہیں کرتے، لعنت ہو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے اور نہ کرنے دیتے، لعنت ہو۔ قرآن فرماتا ہے عالم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمت اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے اللہ کی نعمت کیا ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں اللہ کی نعمت سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ تم اللہ کے نبی کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، ان کا ادب کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ناشکری نہ کرو۔ ربیع الاول آئے تو شکر مناؤ، ناشکریہ نہ کرتے پھرو، خوش ہو جاؤ، ناخوشی کا اظہار نہ کرو، جشن مناؤ، رونا پیٹنا نہ ڈالو۔